اگر آپ اس زمانے میں غور کریں گے تو آپ کو پھر انجینئر مرزا، غامدی، قادیانیت یا دوسرے ہر قسم کے باطل فرقے کے اندر لوگ نظر آئیں گے، اور ان کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوگی کہ وہ سب سے پہلے اپنی گردن سے تقلید ختم کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ تابعین، تبع تابعین، ہمیں ساری زندگی یہی نظر آتا ہے کہ کبھی ایک عام آدمی اٹھ کے یہ نہیں کہتا تھا کہ میں قرآن و حدیث کو خود سمجھ سکتا ہوں، بلکہ اس کے لیے معلم کی ضرورت ہوتی تھی۔ واضح حدیث میں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ دیکھو، اپنی جو ہے تکے سے یا اپنی رائے سے یا اپنی عقل کو استعمال کر کے قرآن و حدیث کے اندر کوئی مطلب اخذ کر لینا، اگر وہ صحیح بھی کرتا ہے تو غلط کیا اس نے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی عقل اس کو ہمیشہ صحیح رستے پہ لے جائے۔ ہاں، یہ ہوا ضرور کہ بعد کے اندر جب 400 ہجری ہو گئی اور اہل علم نے دیکھا کہ اب کون کون سے مجتہدین ہیں جن کے علوم محفوظ ہیں، جن کے فنون محفوظ ہیں، جن کے طلبہ محفوظ ہیں، جن کی کتابیں موجود ہیں، جنہوں نے ہر فقہ کے ابواب کے اندر وافر مقدار میں ذخیرہ علم چھوڑا ہے، تو وہ صرف 4 تھے۔ کہ اگر ایک انسان تقلید شخصی نہیں کرے گا تو گمراہی میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر جگہ، ہر مسلک کے اندر جو نفس پرستی کی بات ہوگی، جو اس کے لیے سہولت کی بات ہوگی، جہاں اس پہ دین پہ عمل کرنا ہی نہیں پڑے گا، وہ چیز اختیار کر لے گا اور اس کو سمجھے گا کہ میں شاید دین کے رستے پر ہوں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے۔